السلام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی سارا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے اور یہ ابتدائی گفتگو ہے جس کے اوپر ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں۔ ہماری جو اس وقت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے تفسیر قرآن کے جو ہے مختلف ادوار، ٹھیک ہے۔ 4 دور ہیں تفسیر قرآن کے مختلف ادوار میں سے، جس میں سے میں نے آپ کو 2 دور جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک تو دور یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو ہے وہ تفسیر بیان فرما دی تھی نا، مطلب جس آیت کی تفسیر کی انہیں حاجت محسوس ہوتی تھی تو لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو ہے وہ تفسیر بیان فرما دی۔ تو سب سے پہلا دور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اس کے بعد جو دور ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اچھا، اس بات کا ایک خاص خیال رکھیے گا کہ ذہن میں رکھے گا کہ تفسیر قرآن کا یہ جو سلسلہ ہے نہ ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور میں پورے کے پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں پورے کے پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوری تفسیر کیوں بیان نہیں فرمائی؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اس وجہ سے کہ وہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ہے نا ان کی جو تفسیر کا جو محور ہے نا وہ لفظ کی وضاحت اور لغت سے استشہاد اور شان نزول کا بیان اور ناسخ و منسوخ وغیرہ، بس صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہی ہے۔ کیونکہ وہ خود اہل عرب تھے نا تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ مطلب یہ کہ، اور وہ قرآن کے اسلوب کو اہل زبان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے اسلوب کو اور اس کی مراد کو حتی الامکان جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے جہاں تک ان کی استطاعت تھی، تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ اتنی عاجز جو ہے وہ محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر جو ہے وہ تیسرا دور ہے، تیسرا دور، اور وہ تیسرا دور کون سا ہے؟ وہ تیسرا دور ہے تابعین کا۔ میں نے آپ کو بتایا صحابی کون؟ جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو، اور جو ہے ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہو وہ جو ہے وہ صحابی کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ تابعی کون ہوگا؟ تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ٹھیک ہے، جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے وہ تابعی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ کون ہے؟ بآواز بلند بتائیے نا، کون ہے؟ صحابی۔ اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس کو دیکھا، تو اللہ تبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑا مطلب یہ کہ یہ شرف ہے اور یہ اعزاز ہے، اور یہ مرتبہ جو ہے وہ ہر کسی کے جو ہے وہ نصیب کے اندر آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے میں کسب کر لوں، مجاہدہ کروں، تقوی اختیار کروں، پرہیزگاری کو اپنا لوں، پوری زندگی گناہوں سے اجتناب کرتا رہوں، اور جو ہے نا وہ حلال اور حرام کی تمیز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھوں، قرآن پاک کی تفسیر جانوں، گڑ گڑاؤں اللہ کی بارگاہ میں، نمازیں پڑھوں، سجدے کروں، اور پھر جو ہے مجھے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے مرتبہ صحابیت، تو کسی کو مرتبہ صحابیت حاصل ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور کسی کو نہ ہی مرتبہ تابعیت بھی جو ہے وہ کسی کو حاصل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو مختصر یہ کہ جو تیسرا دور ہے نا، تیسرا دور غور سے سماعت کیجئے گا تاکہ یہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اچھا، جو تیسرا جو دور ہے نا وہ ہے تابعین کا دور، ٹھیک ہے۔ پہلا دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اور تیسرا جو دور ہے وہ تابعین کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک معتد بہا، یعنی ایک گنا ہوا اور مطلب ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ جو ہے نا وہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے وہ ان کے پاس
پورے کے پورے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ نہیں تھی، ہاں لیکن یہ کہ بعض آیات مبارکہ کی ان کے پاس تفسیر تھی۔ اس دور میں اسلام جو ہے وہ اطراف عالم میں جو ہے وہ ایسا ایسا پھیل رہا تھا، اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ میں جو ہے نا وہ مصروف عمل جو ہے وہ تھے۔ اچھا، پھر تفسیر قرآن کے سلسلے میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ، پھر تابعین نے جو ہے وہ اس کو کس طرح سے جمع کیا۔ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کوشش کی، اور یہی اصول ہے کیا، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر بالقرآن۔ پھر اس طرح سے جب وہاں پر اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ دیکھی جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب اختلافات ہونے لگے تو تابعین نے حدیث، فقہ اور قرآن مجید کے علوم کی تدوین کی طرف جو ہے وہ توجہ کی، اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کی۔ کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار تھا کہ سب سے پہلے جو تفسیر کرنی ہے قرآنی آیات سے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، پھر مزید یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں انہیں قرآن مجید کی آیات سے تفسیر جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی اور انہیں تشریح اور توضیح جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آ پائی، ادھر جو ہے وہ احادیث مبارکہ جہاں دونوں سے نہیں مل پائی تو پھر انہوں نے صحابہ کرام کے آثار بیان کیے، جو ان کی خبریں تھیں اور ان کے جو مطلب چیزیں تھیں ان کو بیان کیا، اور پھر جہاں انہیں وہ بھی نہیں ملی نا تو پھر انہوں نے کیا کیا، اجتہاد، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، استنباط۔ اجتہاد اور استنباط یعنی یہ کہ مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ عقل سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ اس کو درج کیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہ مفسر تابعین، میں نے کل آپ کے گوش گزار کیا تھا چند مفسر صحابہ کا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بتایا تھا۔ اب جو ہے چند مفسر تابعین کے بارے میں سماعت کیجئے، ان میں کون کون ہے، یہ مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی کئی سارے ہیں لیکن یہ مشہور ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ، حضرت سالم، حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت سلیمان بن یسار اور حضرت عطا بن یسار، حضرت زید بن اسلم اور حضرت ابن شہاب ظہری، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت علقمہ، حضرت قتادہ اور حضرت امام ابن سیرین اور حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت امام شعبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے تابعین ہیں جو مشہور ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس تفسیر کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اور جب سے لے کر اب تک اگر ہم لوگ اردو کی تفاسیر کی بات کریں اور مشہور زمانہ تفاسیر کی بات کریں تو بہت ساری جو ہے وہ تفاسیر ہمیں جو ہے وہ فی زمانہ مل جاتی ہیں۔ اچھا، ان میں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک تو نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ کی، انہوں نے تفسیر خزائن العرفان کے نام سے کی۔ اسی طرح سے ایک تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اسی طرح سے ایک تفسیر ہے تبیان القرآن، اور وہ حضرت علامہ مولانا جو ہے غلام سعیدی صاحب نے کی۔ اور جو ہے وہ اسی طرح سے اور تفاسیر ہیں، تفسیر الحسنات موجود ہے ہمارے پاس، اور ایک جو جس سے میں تفسیر کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اس میں سے لے رہا ہوں، اور وہ ہے صراط الجنان۔ یہ بہت اچھی اور جو ہے وہ بہت مطلب ساری اچھی تفاسیر ہیں جن کا میں نے نام لیا، لیکن یہ کہ یہ بہت آسان ترین ہے، یہ بہت آسان فہم ہے کہ آپ اس کو گھر میں رکھ کر تھوڑا سا آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر عربی زبان کی تفاسیر کی بات کریں جب سے لے کر اب تک تو جو ہے ان کے نام سماعت کر لیجئے، بہت سارے نام ہیں، کوشش کروں گا کہ تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ بیان کر دیں، اور اس کی برکت ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو سارے کے سارے یاد ہو جائیں گے، آپ کہیں یار ہمیں تو سارے یاد نہیں ہو رہے تو آپ بے وجہ ٹائم ضائع کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ آپ نے نام سنا ہوا ہو، لیکن یہ کہ آپ کے ذہن میں جب ایک مرتبہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جائیں گے تو اس کی بھی باقاعدہ طور پر برکت ہوگی، اور آپ کو معلوم چلے گا مصنف کون کون ہے۔ تفسیر قرآن جو عربی زبان میں ہو گئی ہے، سب سے پہلی جامع البیان فی تعویل القرآن،
اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ابو جعفر محمد بن جریر طبری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا نمبر 2 بحر العلوم، یہ فقی ابو لیس نصر محمد بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی. تفسیر القرآن العظیم ہے حافظ عبد الرحمن کی. تاویلات و اہل سنہ ہے ابو منصور محمد بن ماتریدی کی. اچھا اسی طرح سے النکت والعیون ہے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی. الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابو الحسن علی بن احمد واحدی کی. اور 7ویں احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی حساس کی. احکام القرآن پھر ایک اور ہے وہ ابو بکر احمد بن حسین کی ہے. پھر ایک اور احکام القرآن ہے وہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کی ہے. پھر معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ابو محمد حسین بن مسعود بغوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. پھر اسی طرح سے ایک ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ امام جمال الدین بن عبد الرحمن کی ہے. التفسیر الکبیر ہے ابو عبداللہ محمد بن رازی کی. اسی طرح سے الجامع لاحکام القرآن ابو عبداللہ بن احمد قرطبی کی ہے یہ. اسی طرح سے انوار التنزیل و اسرار التأویل، یہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بیزاوی کی ہے یہ. اسی طرح سے مدارک التنزیل و حقائق التأویل ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسوی کی ہے یہ. اور لباب التأویل فی معانی تنزیل البحر المحیط، تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں. تفسیر اللبابی فی علوم الکتاب، تفسیر القرآن العظیم الدر المنصور فی التأویل بالمأثور، اور تفسیر الجلالین، ارشاد العقل السلیم، روح البیان، روح المعانی، حاشیۃ الجملی علی الجلالین، اور حاشیۃ الساوی علی الجلالین. یہ تمام کی تمام تفاسیر جو ہے جب سے لے کر اب تک، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ان تفاسیر کو، عربی زبان کی تو بات چھوڑے، ہمارے پاس اتنے سارے لوگ کام کر چکے ہیں اور انہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور ہمارے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم لوگ جو ہے وقت نکال کر جو ہے وہ سیکھ سکیں. تو الحمدللہ یہ اس سلسلے کا آغاز جو ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ 5-7 منٹ میں 8 منٹ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم لوگ روزانہ ایسا سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں استقامت عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.